ان کی بارگاہ میں جو قدر ہے وہ دل کی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کس کی قدر ہے بولو؟ دل کی ہے۔ تو اب جو گھومنے والے ہیں ان سے میں نہیں کہتا کہ وہ بیٹھ جائیں۔ اگر حلوہ پراٹھے کا جو دھواں نکل رہا ہے اگر اس کی خوشبو سونگھنے آئے ہوں تو بار بار ادھر کو جا کے سونگھتے رہیں، یا جو ادھر آدھر گھومنے آئے ہوں وہ گھومتے رہیں۔ اور جو ایک ولی کامل حضور الشاہ بھرپور شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ مقدس عرس میں آئے ہیں تو اچھے انداز میں کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے، وہ یہاں پر آ کر کے بیٹھ جائیں۔ ولیوں کی بارگاہ سے نصیبیں بنتے بھی ہیں، قسمتیں بنتی بھی ہیں، ولیوں کی بارگاہ سے ملتا بھی ہے، اور کبھی کبھی ولیوں کی بارگاہ سے سب کچھ چلا بھی جاتا ہے۔ سب کچھ چلا بھی جاتا ہے۔ ایک مثال نہیں، یہ علماء جانتے ہیں نہ جانے کتنی مثال۔ ایک مثال آپ کے سامنے ایک ولی کی رکھوں۔ آج تک ہم اور آپ ولیوں کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے گئے اور ملا ہے، لیکن حضور الشاہ سیدنا حافظ جمال اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا آستانہ رامپور میں ہے، بے شک ان کا نام تو سنا ہی ہوگا، وہ پائے کے بزرگ آل رسول ہیں۔ بے شک اللہ اللہ ان کی بارگاہ میں بہت بزرگوں نے زانوے تے یعنی ان کی بارگاہ میں تربیت حاصل کی ہے۔ بے شک سبحان ان کے ایک مرید ایک خادم جن کا نام حضرت علامہ مولانا فدا علی لکھنوی، بے شک سبحان لکھنؤ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے علامہ، مگر اس دور میں علامہ کو بہت زیادہ پڑھے لکھے کو ملا کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا بولو؟ ملا۔ ملا۔ اگر مائک سے آواز ہٹ رہی ہے تو شاید پیچھے تک نہ جاتی۔ ملا کہا جاتا تھا، تو کتابوں میں ان کا نام ملا فدا علی آتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بہت دل سے کہتے تھے سرکار آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، سرکار تشریف لائے۔ بے شک بہت دن گزر گئے، ایک دن شاہ حافظ جمال اللہ نے شاہ درگاہی کو بلایا بے شک اور کہا ملا فدا علی کے یہاں خبر پہنچا دو، ہم ان کے یہاں پر آ رہے ہیں۔ بے شک اللہ اللہ خبر پہنچ گئی، اطلاع مل گئی، مولانا حضرت علامہ فدا علی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبتوں اور خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ یہ ٹھکانہ نہ رہا، گلیاں سجا دی گئی، اعلان کر دیا گیا آل رسول آ رہے ہیں، ولی کامل آ رہے ہیں، ایک اللہ والا آ رہا ہے، اے لوگوں دعائیں کرا لینا، اپنی فریاد رکھ دینا۔ مگر لوگوں نے دیکھا کچھ لوگ جلنے والے بھی تھے، کچھ لوگ حسد کرنے والے بھی تھے، کچھ لوگ نفرت کرنے والے بھی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دور بھی ایسا ہے، آپ اچھا کام کیجئے تو دو ایک ٹانگیں کھینچنے والے ضرور ملیں گے۔ یہ دور بھی ایسا، حسد کرنے والے، کوئی بھی اچھا کام کیجئے، اس میں ہم نے بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ملوث پائے۔ اللہ اللہ افواہ پر سارے میں شورا ہو گیا، حافظ شاہ جمال اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے میری طرف توجہ، انہوں نے کچھ مزاحیہ لوگوں کو طے کر دیا،
کیا کر دیا بولو؟ مزاحیہ سمجھ رہے ہیں؟ مزاحیہ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا میری طرف توجہ دو نا، ادھر دیکھو، وہ جو ناچنے والے جن کو ہجڑے بولتے ہیں، اب اگر میں مزاحیہ لفظ بولوں تو سمجھ جانا، جن کو ہجڑے بولتے ہیں، ان سے کہا رہے تمہارے ہوتے ہوئے ایک پیر آ رہا، ایک فقیر آ رہا جس کو ولی کہہ رہا ہے، آج اس کی ٹانگ لے لو۔ جو حاسدین تھے انہوں نے ان کو لگا دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سامنے سے نہیں آتے، کسی ایک کو آگے بڑھا کے کام بگڑوا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ ان کو طے کر دیا کہ تم بگاڑ دو، وہ تو چڑھ گئے۔ وہ بولے ہم نے بڑے بڑے عالموں کو دیکھا، بڑے بڑے پیروں کو دیکھا، بڑے بڑے مولانوں کو دیکھا، بڑے بڑے آل رسول کو دیکھا، مگر کیا پتا تھا پیارے غلط جگہ ہاتھ ڈال رہے ہو۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، کیا کیا جائے، سب نے طے کر لیا ایسا کرو۔ ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو سانس کو روک لیا کرتا تھا، سانس اگر لیتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس سے کہا تم لیٹ جانا، ہم تمہیں کفن پہنا دیں گے، اور کفن پہنا کر کے اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اور اس اللہ والے سے تمہاری نماز جنازہ پڑھوا دیں گے۔ جب وہ نماز جنازہ پڑھا دے، اگر وہ اللہ اکبر کہے تم لیٹے رہنا، پھر اللہ اکبر کہے پھر لیٹے رہنا، پھر اللہ اکبر کہے پھر لیٹے رہنا، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سلام پھر السلام علیکم ورحمت اللہ، تو تم اٹھ کے بیٹھ جانا، جواب دے دینا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ پھر ہم دیکھیں گے کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا متقی ہے، کتنا بڑا پرہیزگار ہے۔ اور لوگوں نے اس کو کفن پہنا دیا، جنازے کی چارپائی بیچ میں رکھے، رونا دھونا شروع کر دیے، اتنا روئے اتنا روئے، انہوں نے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے لگے۔ مولانا فدالی کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے سرکار آپ کے جو پیر آ رہے، جو آل رسول آ رہے، حافظ شاہ جمال اللہ آ رہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے مردے کی وہ نماز جنازہ پڑھا دے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر۔ ابھی آرام سے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ نماز جنازہ پڑھا دے۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ولیوں سے کچھ چلا بھی جاتا ہے۔ توجہ ہے نا، اب توجہ رکھنا۔ اللہ اللہ نماز جنازہ پڑھا دینا، بہت زیادہ قدموں پہ روئے۔ مولانا دل رحم تھا، مان گئے، چلو نماز جنازہ پڑھا دیں، پڑھا دی جائے۔ جیسے ہی حافظ شاہ جمال اللہ پہنچے، سرکار بہت رو رہے ہیں اور آپ کے انتظار میں جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھانی ہے، نماز پڑھانی ہے، نماز۔ اللہ اللہ جب اتنا کا نماز پڑھانی، حافظ شاہ جمال اللہ بولے کہا، جنازہ رکھ دیا گیا، کپڑا بچھا دیا گیا، صفے بن گئی، کپڑے پہ کھڑے ہو گئے، مگر اس اللہ والے نے جب نظر ماری تو وہ مردہ نہیں زندہ تھا۔ کیا بات، وہ تو انہوں نے بناوٹی بنا لیا تھا، وہ زندہ تھا، زندہ۔ جب اتنا دیکھا تو شاہ جمال اللہ نے پیچھے کو منہ کر کے کہا، او لوگو زندے کی پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ تو جو ٹہل رہے، جو گھوم رہے، کچھ لوگ آتے ہیں نا عرس ہے اللہ کے ولی کا، اور بھاگتے ادھر کو جدھر عورتیں گھومتی ہوتی۔ اللہ والے سب جانتے، دل کے حالات کو جانتے، اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ ہے کچھ لوگ میں دیکھوں نہ دیکھوں یا دیکھ لوں تو اس کی وجہ سے نہ کہوں، تمہیں یہی بات اچھی لگی، چلو بہرحال صحیح بات ہے، توجہ ہے نا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے دیکھا
تو یہ اس لیے نہیں کہہ پاتے ہیں کیونکہ اگر کہیں گے تو ہو سکتا ہے مجھے الٹا جواب دے دے. اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا. اللہ 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 کے ولی کی بارگاہ میں عرص مقدس میں آنے والوں سنو. حافظ شاہ جمال اللہ بولے زندے کی پڑھاؤں یا پھر مردے کی. سب لوگ چکر میں پڑ گئے حضرت کو ہو کیا گیا. مولانا فدا علی بولے تم زیادہ کھڑا مت ہوئی ہو. مولانا فدا علی بولے کیا معاملہ ہے. سرکار مردے کی. بولے آپ مت بولو میں ان سے پوچھ رہا ہوں زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی. سارے کے سارے لوگ بولے سرکار ہماری نہیں اسی کی پڑھا دو. پھر دوبارہ کا زندے کی پڑھاؤں مردے کی کا مردے کی پڑھا دو. حافظ جمال اللہ بولے چلو نہیں مانتے تو اسی مردے کی ہی پڑھا دیتا ہوں. کیا بات ہے سبحان اللہ. جب اتنا کا اسی مردے کی پڑھا دیتا ہوں نیت باندھ لی. اللہ اکبر. نیت باندھنے کے بعد سلام پڑھی. پوری نماز جنازہ ہوئی. سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ. مگر وہ اٹھ کے نہیں بیٹھا. اٹھ کے نہیں بیٹھا. سب لوگ چکر میں پڑ گئے. لگ رہا سو گیا مگر سو نہیں گیا. اس کا کام تمام ہو گیا. گیا گیا ہاتھوں سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھرپور شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال. بے شک صحیح بتا رہا ہوں میں. کتنے لوگ ایسے ہیں اور کتنے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں صرف اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے کی بنا پر. اللہ اللہ آپ وہ سلام پھیر کے حافظ شاہ جمال اللہ حجرے میں چلے گئے. سب لوگ چلے گئے اور انہیں جنہوں نے بھیج دیا جاؤ جاؤ اس لیے ہم اٹھا لیں گے. برابر میں کان میں آ کر کے کہا اٹھتا کیوں نہیں سو گیا. سارا مشن ختم کر دیا. جب چہرہ کھول کے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. کیا بات. جب دیکھا تو ختم. اب تو ہلا رہے جلا رہے. سچ میں مر چکا تھا. پہلے تو بہانے سے رو رہے تھے اب سچ مچ رونے لگے. ان میں سے کسی نے کہا ارے جب اللہ والا مار سکتا ہے تو پھر زندہ بھی وہی کرے گا. کیا بات ہے سبحان اللہ. مار سکتا تو زندہ بھی وہی کرے گا. سب لوگ جا کر کے حجرہ گھیر لیے. کہا چلو تم نے تو ہی کہا تھا. میں نے تو 3 مرتبہ پوچھا زندگی پڑھاؤں مردے کی. تم نے تو ہی کہا تھا مردے کی. اب مردے کی میں نے پڑھا تھا. میں کیا کرتا. میں نے مردے کی پڑھا دی. میں نے تو تم سے پوچھا تھا. وہ کہنے لگے سرکار ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم سے لوگوں نے کہا ایک اللہ والا رکھا ہے اس کی مذاق بنانی ہے. اس کا امتحان لینا ہے. اس کا امتحان لینا ہے. اس کو شرمندہ کرنا ہے. مگر سرکار معاف کر دیا جائے. کہ جاؤ میں کیا کروں وہ تو مر چکا. وہ کہنے لگے ارے جس اللہ والے میں اتنا پاور ہو کہ زندہ کو مردہ کہہ دے تو وہ مردہ ہو جائے. سرکار آپ دعا کر دو ہمارا یقین وہ زندہ ہو جائے گا. حافظ شاہ جمال اللہ نے ان کو ٹالا مگر نہیں ٹلے. اور یہ زندگی بھی ہوتے ٹلتے کم ہے. حافظ شاہ جمال اللہ مسکرا دیے اور کہا جا جا کر کے دیکھو تمہارا مردہ زندہ ہو گیا. کیا بات ہے اس بات. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حوصلہ فیضان حافظ شاہ جمال اللہ. سمجھ میں آ گئی. اللہ کے ولیوں کے آستانے پر آیا کرو. کچھ لوگ جاتے ہیں. میں تو تعجب کرتا ہوں حضرت ایسی جگہ پر. اول تو عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں. اگر کوئی بھولے بھٹکے سے پہنچ گئی یہ سمجھ لو جان بوجھ کے ہی پہنچ گئی.
وہ غلطی کر رہی ہے. تو کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اللہ والے کی محبت میں نہیں جاتے ہیں، بس تیری میری بہن بیٹی کو تک نہیں جاتے ہیں. کچھ نوجوان ایسے ہیں جو بہن بیٹیوں کو تکنے کے لیے جاتے ہیں، مگر پیارے اللہ والے کی نظروں سے نہیں بچ سکتے. اللہ کا مقرب بندہ وہ ہوتا ہے جو دل کے حالات سے واقف ہوتا ہے. اگر اللہ والے کی بارگاہ میں جایا کرو تو دل سنبھال کے جایا کرو. کیا بات ہے. آج بڑی آسانی سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم غلام نبی ہیں، غلام نبی ہیں، بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں نا، مگر اس پہ کھرا اترنا بڑا مشکل ہے. کھرا اترنا بہت زیادہ مشکل ہے. ذرا اس بات پر غور کریں، غلام اب ڈھونڈو، تلاشو، غلام نبی کی فہرست بناؤ. غلامان نبی کی، کس کی بولو؟ غلامان نبی کی. تو ایک جماعت غلاموں کی نظر سے ایسی گزرتی ہے کہ جس نے مثال قائم کر دی. بتا دوں وہ جماعت کون سی؟ اللہ اللہ، وہ جماعت صحابہ کرام کی تھی. کیا بات. سچے عاشق، سچے غلام. ان میں سے ایک غلام کا نام جو ہمارے امام آقا کے غلام. تم کیا بیچنے لائے؟ اچھا چادر. یہ کرسی پہ رکھو، کرسی پہ، اونچی جگہ پہ رکھو. یہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس کی چادر ہے. سبحان اللہ بولو. اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی مزار مقدس کی چادر ہے. کیا بات. انشاءاللہ آج ہمیں اور آپ کو دیدار کرنے کا موقع ملے گا. بے شک. اور اگر دھکا مکی نہیں کرو گے، گڑبڑ نہیں کرو گے، بڑے آرام سے سکون سے اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے چومنے کا بھی موقع مل جائے. بے شک. ہو سکتا ہے. اگر گڑبڑ کرو گے، کھینچا تانی کرو گے تو بس خالی دیدار کرا دیا جائے گا اور رکھ دی جائے گی. یہ آپ کے اوپر ہے. یہ کس کے اوپر ہے بولو؟ آپ کے اوپر. حالانکہ 10 منٹ زیادہ لگ سکتے ہیں. 10 منٹ کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ لگ سکتے ہیں. اب سنو، جو غلام ہوتا ہے، جس کا غلام ہوتا ہے، اس سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. دل و جان سے اس پر قربان رہتا ہے. اللہ لفظ ذرا سنو، ایک غلام کا نام لیتا ہوں، مچل جاؤ گے. اس غلام کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اللہ. یہ آقا کے غلام اور ہمارے امام. ایک حدیث کا مفہوم سناؤں گا اور ترجمہ سناؤں گا، آپ دیکھنا. وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ غار میں صدیق اکبر پہلے گئے، آپ نے اپنا امامہ شریف، کرتا شریف پھاڑ پھاڑ کے تمام سوراخوں میں لگا دیا تھا. ٹھیک ہے. اور لگانے کے بعد جو بچی تھی، جو سوراخ بچا تھا، ایڑی لگا دی تھی، وہیں سانپ کو موقع ملا، ڈس لیا. مگر وہ بات بتاؤں گا جو آپ نے کم سنی ہوگی. یہ تو بہت سنی ہے. سنو، اللہ اللہ، غار میں تیسرا کوئی نہیں تھا. ایک سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور ایک میرے آقا. سب صاف کر دیا. صدیق اکبر نے اول تک بھلا لیا. میرے آقا کا سر یہاں پر صدیق اکبر نے رکھ لیا تھا، اور جیسے یہاں پر رکھا، سانپ نے کاٹا. اللہ اللہ، وہ تکلیف کیسے
بے شک اچانک اگر چونٹی کاٹ لے تب بھی کود جاتا آدمی اچانک، اور وہ تو سانپ کا زہر، مگر آقا کو جھٹکا لگنے نہیں دیا. اس کو کہتے غلام. آقا کا دیدار کر رہے تھے، تکلیف سے آنسو نکل کے چہرے پہ گر گئے، اور جیسے ہی چہرے پہ گرے اللہ اللہ میرے نبی کی آنکھ کھل گئی. نبی نے جب نظر بھر کے دیکھا کوئی اور نہیں تھا. اب کبھی صدیق اکبر آقا کو دیکھ رہے ہیں، ادھر میرے آقا صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں. ایسی نظر ماری، ایسی توجہ ڈالی، ایسی توجہ جس توجہ کو توجہ اتحادی بولتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا بولتے ہیں؟ توجہ اتحادی. اب بتاؤں، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضور کا سایہ تھا، سمجھے، اور ہم کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں. اب سنو، ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ اگر سایہ نہیں تھا، اور ہاں دوسری بات یہ ہم کہتے ہیں آقا کے لیے بادل آ جایا کرتا تھا. دھوپ اگر ہوتی تھی تو کیا آتا تھا؟ بادل آ جایا کرتا تھا. وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق اور میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے تو مدینے والے بہت بے قراری سے انتظار کر رہے تھے. نہ نبی کو دیکھا تھا، نہ ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا. اللہ اللہ جب وہاں پر گئے تھے تو میرے نبی کو وہاں پر بٹھا دیا تھا. صدیق اکبر چادر تان کے کھڑے ہوئے تھے تاکہ لوگ سمجھ جائے آقا یہ ہے، غلام یہ ہے. چادر تان کے کھڑے ہوئے تھے. وہ لوگ دلیل دیتے ہیں ہمارے آقا وہاں دھوپ میں بیٹھے تھے تو صدیق اکبر نے دیکھا آقا کو دھوپ لگ رہی ہے تو صدیق اکبر نے چادر تان لی. اگر بادل آتا تو صدیق اکبر چادر کیوں تانتے؟ کیا بات ہے، وہ یہ سبحان مطلب اللہ. نکالتے حدیث کا. مگر سنو، معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے جب صدیق اکبر وہاں پر پہنچے، آقا بھی پہنچے تو وہ لوگ پہچان نہیں پائے صدیق اکبر کون سے ہے، آقا کون سے ہے. کبھی ہاتھ آقا کے چومے جا رہا، کبھی صدیق اکبر کے. تو اس امتیاز کے لیے غلام نے، صدیق اکبر نے آقا کو بٹھا دیا اور چادر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ پتا چل جائے بادشاہ یہ ہے اور غلام یہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اس توجہ کا نام کیا تھا؟ توجہ اتحادی. جیسے حضرت اویس قرنی، ان پہ توجہ، حضرت اویس قرنی نے جب توجہ ڈالی تو 8 لوگوں پر توجہ، وہ حضرت اویس قرنی کی طرح ہو گئے. اللہ اللہ. اب سنو، اتنا پیار، اتنی محبت. چڑھ رہے تھے پہاڑی پر، جب غار ثور پہ جا رہے تھے. ایک تو ڈھلان اتنا، پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل. آج کے جیسے راستے تو تھے نہیں، آپ کا آج جیسا تو راستہ تھا نہیں. اللہ اللہ، پہاڑ پہ دونوں چڑھ رہے تھے، پیچھے دشمن تعاقب کر رہے تھے. صدیق اکبر نے دیکھا میرے آقا کے پاؤں میں پتھر لگ رہے ہیں اور نشان ہو. اللہ اللہ، صدیق اکبر نے جھولی پھیلا کر کے مانگ لیا. کہنے لگے آقا آج آپ کا غلام کچھ مانگتا ہے. آقا بولے صدیق یہ مانگنے کی جگہ ہے، چلو تیز چلو تیز. کیا چاہتے ہو؟ آقا آج میری تمنا انگڑائیاں لے رہی ہے. آقا میں چاہتا ہوں آج میں کچھ مانگ لوں. کہا چلو اوپر چلو. مگر میرے آقا سے اگر مانگا جاتا تھا تو میرے آقا لفظ نہیں فرماتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے تمہیں نہیں دیا جائے گا، جس کی ترجمانی اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے
रहा था ना कुर्सियां कम पड़ जाएंगी, अब देखो दीवार बन गई माशाल्लाह। खड़े हुए भी कुर्सी नहीं है तो खड़े रहो, अच्छे लग रहे हो, समझे? अल्लाह वाले की मोहब्बत में खड़े हो। वाह क्या जूत करम है शहबत तेरा, और नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा। सिद्दीक़ अकबर कहने लगे आका कुछ मांग लो, तुम समझ रहे होगे सिद्दीक़ अकबर ने सोना मांगा होगा, सिद्दीक़ अकबर ने चांदी मांगी होगी, सिद्दीक़ अकबर ने जमीन जायदाद मांगी होगी, ये तुम्हारे ख्याल है, मगर सिद्दीक़ अकबर ने क्या मांगा? जरा उस गुलाम हम सब के इमाम सिद्दीक़ अकबर की मांग देखना। अल्लाह अल्लाह वो रोया करते थे तो अल्लाह और रसूल की याद में रोया करते थे। आज हमारे भी आंसू निकलते हैं, मगर बच्चे की तबीयत खराब है तब रोते हैं, बीवी की तबीयत खराब है तब रोते हैं, कारोबार ठप हो जाए तब रोते हैं, अपनी तबीयत खराब है तब रोते हैं, कोई हादसा हो जाए तब रोते हैं। अल्लाह अल्लाह मगर उन गुलामों का ख्याल देखो वो रोया करते थे तो अल्लाह और रसूल की याद में रोते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आका मांग लो, मेरे नबी बोले मांगो, सिद्दीक मांगो। अल्लाह अब मांगा तो क्या, ये नहीं सोचा कि जाते जाते ये पूछ लूं आका जितना माल आपने मक्के में छोड़ा मुझे बता दो जाके खोद लाऊं, ये नहीं मांगा। मोहब्बत, एक गुलाम की मोहब्बत, फिर तुम अपनी तरफ आना। सिद्दीक अकबर कहने लगे आका मेरी तमन्नाओं की जो लड़ियां हैं उसको टूटने ना देना। आका सिद्दीक बोलो तो सिद्दीक अकबर कहने लगे आका आप मेरे कांधों पे सवार हो जाए और मैं आपको इस पहाड़ी पे लेकर के चलूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कांधों पे सवार हो जाए। आका बोले सिद्दीक अकेला चलना मुश्किल हो रहा, 1 किलो वजन लेके पहाड़ी पे पता नहीं कौन सा पत्थर कब गिर जाए, ऐसे ढलान कोई रास्ता भी संभल के नहीं। क्या सिद्दीक क्या कह रहे हो? मगर सिद्दीक अकबर को पता था अगर आका बैठ गए तो मैं लेके थोड़ी चलूंगा, फिर तो आका ही लेके चलेंगे। सिद्दीक अकबर को पता था फिर मैं लेके थोड़ी चलूंगा, फिर तो आका ही लेके चलेंगे। क्या बात। अल्लाह अल्लाह कहने लगे सिद्दीक क्या कह रहे, खुद तो चलना मुश्किल है। काका आज इसकी मोहब्बत है आपको, ये चाहता कांधों पर बैठ जाओ और फिर मैं आपको लेकर के चले। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने मना नहीं फरमाया, मालूम था गुलाम को गिरने भी नहीं देना है और इसे दर से खाली हाथ भी जाने नहीं देना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत उसे बफूशा। अल्लाह अल्लाह सिद्दीक अकबर के कांधों पर मेरे नबी बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं प्यार। और तुम अल्लाह वालों की मोहब्बत में जाते हो, इधर को आंखें चौचिया रहे हो जिधर औरतें बैठी हैं, उधर जा रहे हो जिधर औरतें बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, मेलों में घूम रहे तो उधर ही बिसात खाने की दुकान में, और इधर आधर घूम रहे। तुम भी अपना इश्क देख लेना, कोई शायर आकर के कह दे, कोई मौलाना करके कह दे, कोई नाजिमा करके बोल जाए, जो नबी का गुलाम खड़े होकर नारा लगा दे तो 2-4 खड़े होकर नारा लगा देते हैं। जरा तू अपना पिछला दिन गुजरा हुआ देख ले प्यारे, अगर गुलाम बनना है तो पक्का सच्चा गुलाम बन जा। सिद्दीक अकबर बैठे, सिद्दीक अकबर के कांधों पे मेरे आका बैठे और सिद्दीक अकबर लेके चलना है। पहले अकेले चढ़ रहे थे तो लड़खड़ा के चढ़ा जा रहा था, और अब आका बैठे हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे इकसार रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि संभालने वाला कोई और है। अब संभालने वाला कोई और है। सिद्दीक अकबर को मालूम था मैं अब गिर ही नहीं सकता, इसलिए मेरे आका कांधों पर बैठे हैं, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। सिद्दीक अकबर ने पत्थर पकड़ना छोड़ दिए
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा देखो कितने लोग मौजूद हैं, सब हाथ उठा के बोलियो सुभान अल्लाह। देखो अरे माशाल्लाह तुम भी मौजूद और जो खड़े हैं वो भी मौजूद हैं। हलवे पराठे वाले बेचारे देख रहे हैं यार हमारे हलवे पराठे का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे यहाँ भी बरकतें होंगी। सबसे ऊंचे बैठे सबसे बड़े मौलाना यही है और तुमसे बड़े मौलाना ये है। परेशान मत हो, समझे। अल्लाह के वली की बारगाह में आए हो, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। यहाँ तो वलियों का दरबार तो वो है जहाँ चोरों को भी मिलता है, डकैतों को भी मिलता है। जाने कितने चोर डकैत वली हो गए जनाब, इन बुजुर्गों से पूछो। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक अकबर के सर पे नबी ने हाथ फिराया जैसे बच्चे को झंझोड़ते ना, क्या कर रहे हो? कहा मैं अपनी मेराज कर रहा हूँ। कहा ये कैसी मेराज है? तो सिद्दीक अकबर कहने लगे आपका कुर्बे खास में जाना आपकी मेराज है और आपके तलवों को बेसा देना सिद्दीक की मेराज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह वाले। आज हम इतने मज़ारों पे जाते, इतने मज़ारों पे कई साल हो गए मगर मिलते ही नहीं।